اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری جاری ہے المعلق والمنجز میں۔ منجز یعنی جب وجوب، زمانہ وجوب اور زمانہ واجب دونوں آ جائے تو وہ واجب منجز ہو جاتا ہے، اور اگر زمانہ وجوب تو آ گیا، استطاعت آ گئی، لیکن حج کا مہینہ بھی نہیں آیا تو وہ واجب معلق ہے۔ معلق کس چیز پر؟ زمانہ واجب پر معلق ہے۔ زمانہ وجوب تو آ گیا ہے، زمانہ واجب پر، اور چونکہ وجوب آ گیا ہے اس وجہ سے مقدمات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹکٹ خریدنا، پاسپورٹ کی آمدگی، یہ سب بھی ضروری ہے۔ یہاں تک ہماری بحث ہو چکی تھی۔ وثانی سے آج الاول سے قول اول یہ کہ آیا وجوب معلق ہمارے پاس ہے، آیا اس کا امکان ہے یا یہ محال ہے؟ یہاں پر صاحب فصول اصل میں دیکھیں، بحث ابھی آغا مظفر وارد نہیں ہوئے بحث میں، لیکن بحث ساری یہ ہے جو بعد میں جا کر یہ بات واضح ہوگی، لیکن ابھی سے میں آپ کے لیے چیز بیان کر دوں کہ اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک شخص پر حج واجب ہوتا ہے، عرفات پہ جانا اس کے لیے واجب ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچنا واجب ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ تم پہلے سے حرکت کرو، پہلے سے حرکت کرو تاکہ 9 بجے تم پہنچ جاؤ، 9 ذی الحجہ کو تم عرفات پہنچ جاؤ۔ تو بحث اصل میں یہ آتی ہے مقدمات مفوتہ میں، کہ وہ مقدمات، اصل سارا جھگڑا یہاں سے شروع ہو رہا ہے مقدمات مفوتہ میں، کہ وہ مقدمات اگر آپ نے اس سے پہلے سے انجام نہیں دیے تو آپ کا واجب فوت ہو جائے گا۔ حج جو سب سے پہلے آپ کو پہنچنا ہے احرام پہن کے عرفات میں، وہ 9 ذی الحجہ کو، جبکہ آپ کو حرکت پہلے سے کرنی ہے تاکہ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچے، لیکن اگر 9 ذی الحجہ کو جب حج واجب ہوگا، جب آپ عرفات کے لیے نکلیں گے تو نہیں پہنچ سکیں گے، تو کہا جاتا ہے پہلے سے پہنچ جائے۔ تو یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ واجب آیا نہیں اور اس سے پہلے اس کے مقدمات آ گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ مقدمہ جو حیثیت رکھتا ہے وہ تو اس چیز کی حیثیت رکھتا ہے کہ پہلے مقدمہ ہوگا تو ذیل مقدمہ، پہلے ایک چیز واجب ہوگی تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہوگا۔ یعنی فرض کریں اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آغا صاحب آپ حج کی ٹکٹ لے لیں، تو آپ کہیں میں کیوں لوں حج کی ٹکٹ، مجھ پہ حج واجب نہیں ہوا، تو بات بالکل صحیح ہے، حج کی ٹکٹ کیوں لوں جب حج واجب نہیں؟ یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی سے سحری کر لیں، آپ کہتے ہیں مجھ پہ رمضان نہیں ہے، روزے واجب نہیں ہوئے، میں کیوں ابھی سے سحری کروں؟ ٹھیک ہے، تو جب ایک چیز واجب نہیں ہوئی تو اس کا مقدمہ بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، پہلے ایک چیز واجب ہوتی ہے پھر اس کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے مقدمات ہیں کہ جو وہ چیز واجب ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس کو انجام دینا ہے، اگر اس سے پہلے انجام نہیں دیا تو واجب آنے کے بعد وہ واجب انجام نہیں دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بحث تفصیلاً بعد میں آئے گی، لیکن اختصاراً اور اجمالاً تو اصل جھگڑا مقدمات مفوتہ سے شروع ہوتا ہے کہ مقدمات مفوتہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مقدمہ ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ذیل مقدمات سے بھی پہلے اس کو انجام دینا ہے۔ مقدمے کی حیثیت معلول کی ہوتی ہے، ذیل مقدمے کی حیثیت علت کی ہوتی ہے، علت آتی تو معلول آتا ہے، لیکن یہاں پر معلول سے پہلے علت آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بات ہے یا لکھ کے بتاؤں؟ دیکھیں یوں ہے، پہلے ایک چیز واجب ہوگی، مثلا پہلے نماز واجب ہو گئی، اب اس کا مقدمہ بھی واجب ہوگا، مثلا قبلہ کس طرف ہے، وضو کیا ہے، کپڑے کو پاک کرنا ہے آپ کو، یہ سب اس کے مقدمات بعد میں آئیں گے۔ پہلے کیا ہے؟ نماز واجب ہوگی، پہلے حج واجب ہوگا، پھر بعد میں اس کے مقدمات ہوں گے، آپ کو ٹکٹ خریدنا ہے، آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پہلے زکوٰۃ واجب ہوگی، پھر اس کے مقدمات واجب ہوں گے کہ زکوٰۃ کا کون سا حصہ نکالیں، یعنی پہلے ایک چیز واجب ہوتی ہے تو اس کے مقدمات۔ ٹھیک ہے، مثلا امام پہلے طبقے پہ فرسٹ فلور پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، تو اب سیڑھی چڑھنا مقدمہ ہے، آپ کے لیے ضروری کہ آپ سیڑھی چڑھیں، لیکن کچھ ایسے مقدمات ہیں جن کو کہتے ہیں مقدمات
مفوضہ، وہ مقدمات جو اگر اس کو واجب سے پہلے، یعنی ابھی وجوب نہیں آیا، اس سے پہلے اگر انجام نہیں دیا تو وجوب آنے کی صورت میں وہ واجب آپ کبھی بھی انجام نہیں دے سکتے. جیسے 9 ذی الحج کو آپ کو عرفہ پہنچنا ہے، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ کب واجب ہوگا؟ جب 9 ذی الحج کا دن آئے گا، عرفات کا 9 ذی الحج کا دن آئے گا تو آپ کو پہنچنا ہے. لیکن 9 ذی الحج کے دن آنے کے بعد اگر آپ عرفات کے لیے نکلیں گے تو قطعا نہیں پہنچ سکیں گے، نہیں پہنچ سکیں. تو بس آپ کو 9 ذی الحج سے پہلے نکلنا ہوتا ہے عرفات کے لیے، تاکہ 9 ذی الحج کو صبح آپ سورج نکلتے وقت عرفات پہ ہو. جو حج ذوالحج آنے سے پہلے مقدمات واجب کو انجام دینا، جبکہ ابھی تو یہ آیا نہیں 9 ذی الحج، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو مقدمات انجام دینا ہے. تو سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مقدمات تو بعد میں آنا چاہیے، یہ مقدمات اصل واجب آنے سے پہلے کیوں آ جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مقدمات مفوضہ ہے. جس طرح اس میں نماز پہلے آیا پھر مقدمہ آیا. ہاں، پہلے نماز آئے پھر مقدمہ، لیکن یہاں برعکس ہو جاتا ہے. اس کو اصولین حل نہیں کر پائے، اس مسئلے کو اصولین حل نہیں کر پائے. جب حل نہیں کر پائے تو انہوں نے واجب کو تقسیم کر دیا 2 حصوں میں، یا واجب معلق ہوتا ہے یا واجب منجز ہوتا ہے. اور واجب معلق کی تعریف یہ کی کہ واجب معلق میں پہلے وجوب آ جاتا ہے، بعد میں واجب آتا ہے. پہلے وجوب آ جاتا ہے، جب بعد میں واجب آ جاتا ہے. جب پہلے وجوب آ گیا تو سارے مقدمات انجام دو، 9 ذی الحج کو جانے کی تیاری کرو. اسی لیے یہ حل کیوں نکالا اصولین نے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکالا. تو صاحب فصول نے یہ حل نکالا. آگے مظفر کہتے ہیں نا، اس حل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو محال قرار دیتے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اپنے جگہ پر یہ بحث کریں گے. اول یہی بحث کر رہے ہیں. وقت وقع البحث والکلام هنا فی مقامین، 2 مقام پر بحث کریں گے. پہلا مقام یہ کہ آیا واجب معلق میشے یا نہیں میشے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. پھر کہیں گے صاحب فصول نے نہ صرف اس کو ممکن قرار دیا ہے بلکہ اس کو وقوع بھی جانا ہے. یعنی نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے. یہ ممکن سے بڑھ کر ایک درجہ. مثلا میں کہوں کہ سونے کا پہاڑ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ کہیں ہونے کی بات کیا، وہ تو ہے. سب سے بڑی دلیل ایک چیز کے امکان پر اس کا وقوع ہونا ہوتا ہے. جب ایک چیز واقع ہو گئی تو بطریق اولا وہ ممکن تھی اس لیے تو واقع ہوئی. اگر ممکن نہ تھی تو واقع نہیں ہوتی. الاول، پہلی بحث کیا یہ ہے، فی امکان الواجب المعلق، آیا واجب معلق ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یہ بحث ہے. والمعروف عن صاحب الفصول قدس سرہ، صاحب فصول سے کیا چیز معروف ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا القول بامکانہ، کہ ممکن ہے، واجب معلق ہو سکتا ہے. وہ وقوع ہی نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ واقع ہوا ہے. کیوں واقع ہوا ہے؟ اسی کے ذریعے سے آپ مقدمات مفوضہ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. والاکثر مبتدا والاکثر علی استحالتہ، اور اکثر اصولین اس کو محال مانتے ہیں، واجب معلق کو محال مانتے ہیں. وہو المختار، ہمارا بھی نظریہ یہ کہ محال ہے. وسنتعرض لہ، اور ہم عن قریب بیان کریں گے لہو کی ضمیر جاری قول مختار کی طرف، ہم اس قول مختار کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. کس میں بیان کریں گے؟ فی مقدمات الواجب میں، مع بیان، یہ اس سر کو بھی ہم وہاں پر بیان کریں گے جو ہم نے یہاں بیان کر دیا آپ کو. مع بیان سر، اس راز کو بیان کریں گے. کس راز کو؟ فی الذہاب الی امکان، وہ راز جو لے گیا اصولین کو لے گیا، یعنی صاحب فصول کو لے گیا کس کی طرف؟ الی امکان واجب معلق کی طرف. کہ کیوں صاحب فصول نے یہ نظریہ دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ مقدمات مفوضے کو حل کرنا چاہتے تھے. فسنبین، اور ہم عن قریب بیان کریں گے، ان الواجب فعلا فی مثال الحج، واجب کیا ہے فعلا مثال حج میں واجب کیا ہے؟ هو السیر والتحیۃ للمقدمات، وہ ہے کہ آپ سیر جانا، مثلا آپ کا گھر دور ہے تو آپ مثلا پہلے 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، آپ اپنے گھر سے نکل جائیں، 6 مہینے پہلے نکل جائیں. ابھی حج کا وہ نہیں آیا، واجب نہیں ہوا، لیکن 6 مہینے کا سفر آپ 6 مہینے پہلے نکل، کیونکہ جب حج واجب ہوگا اس دن نکلیں گے تو 6 مہینے بعد جا کر پہنچیں گے. آج تو جہاز میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے، 1 دن میں پہنچ جاتے نا. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں 6 مہینے 7 پہلے، مہینے پہلے نکلنا تھا. تو یہ بحث آئی کہ بھئی 7 مہینے پہلے کیسے نکل سکتے؟ حج تو واجب ہی نہیں ہوا، حج تو واجب ہی نہیں. یہاں سے ایک اور بحث نکلتی ہے
اور وہ یہ نکلتی ہے، جو ہماری دوسری بحث ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ زمان واجب قید واجب ہے یا قید وجوب ہے؟ زمان واجب قید واجب ہے یا قید وجوب ہے؟ قید مادہ ہے یا قید حیت ہے؟ یہ ہماری دوسری بحث ہے۔ آیا زمان واجب مثلا زمان شارع یوں کہے اذا زالت الشمس فصلی، اگر سورج زوال آ جائے تو نماز پڑھو۔ تو یہ جو زوال شمس ہے، زوال سورج ہے، یہ کس کی قید ہے؟ آیا اصل وجوب نماز کی قید ہے؟ اصل وجوب نماز کے جب تک سورج زائل نہیں ہوگا اصل تکلیف آپ کی گردن پر نہیں آئے گی، اصل وجوب نہیں ہے، آیا اس کی قید ہے؟ اگر اس کی قید ہے تو اس کو کہیں گے قید وجوب ہے یا قید حیت ہے، یا نہ زوال شمس اصل وجوب کی قید نہیں ہے بلکہ خود واجب کی قید ہے۔ جس طرح وضو واجب کی قید ہے، جس طرح طہارت، صاف کپڑے، قبلے کا معلوم ہونا واجب کی قید ہے، اسی طرح زوال شمس کی کس کی قید ہے؟ واجب کی قید ہے۔ یعنی نماز واجب ہو چکی ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے زوال شمس، اصل وجوب آ چکا ہے۔ جو اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قید مادہ ہے، یہ کہتے ہیں قید حیت ہے، حیت صلی ہے، یہ کہتے ہیں مادہ صلی ہے، مادہ صلاۃ ہے، یہ کہتے ہیں حیت صلی ہے جو نسبت طلبیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ نماز جو ہے قید واجب ہے، اگر قید واجب ہے تو اس کا مطلب وجوب نماز آ چکا ہے۔ اب وجوب نماز کے لیے مختلف قیودات کی ضرورت ہے، جیسے آپ کو طہارت کرنی، جیسے کپڑے پاک کرنا ہے، جیسے قبلے کا معلوم کرنا ہے، ویسے زوال شمس بھی ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں قید وجوب ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی نماز واجب ہی نہیں ہوئی، جب اگر سورج زائل ہو رہا ہے 1 بجے تو 12:59 تک آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اصلا کوئی چیز واجب نہیں ہوئی۔ لیکن جو کہتے ہیں قید واجب ہے وہ کہتے ہیں نا وجوب آ گیا تھا، آپ کا وجوب آ گیا تھا، لیکن وجود نماز کے لیے کچھ قیودات کی ضرورت ہے، وہ اس وقت آئے گی جب وہ قید آ جائے گی۔ واضح ہو گئی بات؟ اب ایک لائن میں صرف شہید صدر کا نظریہ بیان کر دوں، اگر سمجھ میں آئے تو فبہا، سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ قیود وجوب جو ہے نا، قیود وجوب، اول اس کو تحصیل کرنا واجب نہیں ہوتا، دوسرا وہ انسان کے اختیار میں ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن قید واجب انسان کے اختیار میں ہونی چاہیے اور اس کو تحصیل کرنا بھی واجب ہے۔ زمان انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو زمان انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قید واجب نہیں، قید وجوب ہے۔ لیکن چونکہ مقدمات مفوتہ کو حل نہیں کر پائے، آج کی بحث ہو سکتا ہے تھوڑی سنگین ہو جائے، کیونکہ حلقات کو بھی ساتھ میں ایک بہت بحث جو بات میں آنے والی اس کو اٹھا کر ابھی لا رہا ہوں تاکہ اصل مسئلہ سامنے آئے کہ کیوں یہ بحث چھڑی ہے، کیوں یہ بحث چھڑی، اس لیے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سخت ہو جائے۔ اصل مسئلہ تھا مقدمات مفوتہ، اصل مسئلہ وہ ہے کہ مقدمات مفوتہ کو حل نہیں کر پائے تو کیا اس کو یہ بحث قرار دے دی، واجب معلق اور واجب منجز۔ اور واجب معلق میں کیا کہہ دیا؟ واجب معلق میں کہہ دیا کہ واجب معلق میں وجوب آ گیا ہوتا ہے، زمان وجوب آ گیا ہوتا ہے، زمان واجب نہیں آیا ہوتا، یعنی زمانے کو کس کی قید قرار دیا؟ واجب کو۔ ایک طرف سے اس کو صحیح کرنا چاہا تو یہ تو صحیح ہو گیا، لیکن دوسری طرف سے مسئلہ خراب ہو گیا، اور وہ یہ کہ قیودات واجب انسان کے اختیار میں ہونی چاہیے، جبکہ زمان انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اس کو قید وجوب ہونی چاہیے، معلق کیسے ہو؟ تو یہ پوری بحث آگے مظفر اس وجہ سے ساری بحثوں کو نہیں مانتے، نہ شہید نہ آگے مظفر، جتنے بھی نئے جو متاخرین ہیں وہ نہیں مانتے یہ، اور مقدمات مفوتہ کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں، وہ بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں، ان ساری بحث کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اصلی ساری بحث کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بہت آسانی سے مقدمات مفوتہ حل و فصل ہو جاتا۔ مع بیان سر فی الذهاب الى امکان ووقوع وسنبین ان الواجب فعلا فی مثال الحج هو السیر والتحیۃ للمقدمات۔ واجب ابھی آپ کے پاس جو فعلاً ہے وہ یہ کہ حج کے لیے
سفر شروع کر دو اور مقدمات کو آمادہ کرو. اما نفس و اعمال الحج، خود اعمال حج جیسے 9 ذی الحج کو بیٹھنا عرفات میں، اس کے بعد جانا عرفات سے نکل کے مزدلفہ جانا، مزدلفہ سے منا جانا، منا میں کنکریاں مارنا، فوجوبها مشروط بحضور الموسم، اس کا وجوب مشروط ہے، اس کا موسم اور اس کا زمانہ آ جائے. والقدرت علیہ فی زمانہ، اور زمان حج میں اس کی قدرت پیدا ہوگا، اس کا وجوب اس وقت ہے. فعلاً آپ کو یہ کام کرنے، کیوں کرنے، کس بنا پر کرنے، ابھی آگے مظفر نے اس پہ بحث نہیں کی، بعد میں تفصیلاً بہت مفصلاً بحث کریں گے. وثانی فی ان ظاہر الجملۃ شرطیۃ فی مثل قولہم، اگر ایک جملہ شرطیہ ہے تو اس کا ظہور کس چیز میں، جیسے اذا دخل الوقت فصلی یا واذا زالت الشمس فصلی، تو دخول وقت کا تعلق اصل وجوب نماز سے ہے، اصل وجوب نماز سے یا وجود نماز سے. اگر وجوب نماز سے یعنی اصل تکلیف سے ہے تو قید وجوب ہے. اگر اصل تکلیف سے نہیں ہے بلکہ واجب سے تو قید واجب ہے. دوسری بحث یہ اذا دخل الوقت فصلی، بحث یہ حل ان الشرط، یہ جو شرط ہے، یہ شرط کے دخول وقت شرط ہے. حل ان الشرط شرط للوجوب ہے، یہ وجوب کی شرط ہے یعنی حیت کی شرط ہے. اگر وجوب کی شرط ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا، فلا تجب الصلاۃ فی المثال، بس نماز واجب نہیں ہوگی فی المثال، ہماری اس مثال میں نماز واجب نہیں ہوگی، الا بعد دخول الوقت، مگر یہ کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اصل تکلیف آئے گی، اصل تکلیف، اس سے پہلے کوئی تکلیف نہیں. او انہ شرط للواجب ہے، یا نا یہ وجوب کی شرط نہیں ہے بلکہ خود واجب کی شرط ہے. وضو کرنا، جیسے وضو کر رہے ہیں، جیسے استقبال القبلہ ہے، فیکون فا سببیت ہے، ان تقدیر میں، اس کے بعد فیکو، وہاں بھی ان تقدیر میں فلا تجبہ پڑھیں گے، یہاں بھی فیکونا پڑھیں گے. فیکون الواجب نفس، خود واجب، نہ وجوب واجب، نہ خود واجب، خود نماز. فیکون الواجب نفس، خود نماز، معلقاً کس پر، علی دخول الوقت فی المثال، الف لام ذکری، یہ جو مثال اوپر گئی ہے، اوپر ذکر ہوئی ہے، اس میں نماز خود نماز معلق ہے دخول وقت پر، نہ اصل تکلیف نماز، نہ اصل تکلیف نماز اس پر معلق نہیں. وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَهُوَ فِعْلِيٌّ، وجوب فعلی ہے اور مطلق ہے. مطلق یعنی مشروط نہیں ہے اس وقت سے، وجوب فعلی ہے. فعلی یعنی کیا ہے، یعنی اس وقت سے مشروط نہیں ہے. لیکن اگر قید وجوب ہوتی، قید وجوب ہوتی تو وجوب کیا ہو جاتا ہے، مشروط ہو جاتا، مطلق نہیں رہتا. جس طرح استطاعت کی نسبت مشروط ہو جاتا ہے، اسی طرح زمانے کی نسبت بھی مشروط ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی، مشکل ہو رہی. وبعبارة أخرى هل إن القيد شرط لمدلول حية الأمر في الجزاء أو أن شرط للمدلول مادة الأمر في الجزاء، کہ یہ جو قید ہے، قید کی ہماری مثال میں دخول وقت، یہ شرط ہے کس کے لیے، لمدلول حیت الامر، حیت امر کس پر دلالت کرتے ہیں، نسبت طلبیہ. آیا نسبت طلبیہ کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک یہ شرط نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی طلب نہیں ہے، اصل تکلیف نہیں ہے، طلب نہیں ہے. او انہ، یہ جو قید دخول وقت، یہ شرط ہے کس کے لیے، لمدلول مادۃ الامر، مادہ امر جس پر دلالت کرتا ہے. مادہ امر کس پر دلالت کرتا ہے، صلاۃ کے لیے قید ہے، کس میں، جزا میں. آیا اس کے لیے قید ہے، اس کے لیے قید ہے، آیا حیت کے لیے قید ہے یا مادے کے لیے قید ہے، آیا وجوب کے لیے قید ہے یا واجب کے لیے قید ہے. بے عبارت اخرى معنی ایک ہے. وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غیر زمان، یہ بحث اس وقت بھی آئے گی جب مسئلہ زمان کے علاوہ، شرط صرف زمانے سے مختص نہ ہو، کوئی اور شرط آ جائے. کما اذا قال المولا اذا تطہرت فصلی، جب تم نے طہارت پیدا کر لی تو نماز پڑھو. تو طہارت قید نماز ہے یا طہارت قید وجوب نماز ہے؟ یہاں تو بہت واضح ہمیں معلوم ہے کہ طہارت قید نماز ہے، نہ وجوب نماز، یہاں ہمیں معلوم ہے. لیکن بہرحال بحث مطرح ہوگی کہ جب بھی جملے شرطیہ میں شرط آتی ہے تو یہ جو شرط ہے اس کا تعلق جزا کے حیت سے ہوتا ہے یا جزا کی مادے سے ہوتا ہے. یہ بحث ہمیشہ مطرح ہوگی. فعلی القول بظہور الجملۃ فی الرجوع القید الی الحیت، بس اس قول کی بنا پر، جیسے آگے مظفر کا بھی یہی قول ہے، فعلی القول کیا، بظہور الجملۃ، کہ جملہ کا ظہور اس چیز میں ہوتا ہے، فی رجوع القید، قید رجوع کرتی کس کی طرف، الی الحیت، حیت کی.
اگرچہ اس مثال میں ایسا نہیں ہے، مثال پر نہ جائیے گا، لیکن اصل کی بات بتا رہا. ہو سکتا ہے اس مثال میں ہمارے پاس قرائن کے ذریعے سے واضح ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جب تک آپ وضو نہیں کریں گے نماز آپ پر واجب نہیں ہوگی. نہ، نماز واجب ہو جائے چاہے آپ وضو کریں چاہے وضو نہ کریں. لیکن ایک بحث اصولی مطرح ہوتی ہے کہ جب بھی جملہ شرطیہ آ جائے تو جملہ شرطیہ میں جو قید آ رہی ہے وہ جواب شرط کے حیثیت سے تعلق رکھتی ہے، مادے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے وجوب سے تعلق رکھتی ہے، وجود سے تعلق رکھتی ہے، یعنی واجب سے تعلق رکھتی ہے. کس سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ بحث ہے. وعلی القول الاول، قول اول کیا تھا؟ فعلی القول، کون سا قول؟ بظہور الجملۃ، جملے کا ظہور ہوتا ہے کس چیز میں؟ فی رجوع القید، قید رجوع کرتی ہے. جملے کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ کہ قید رجوع کرتی ہے. فی متعلق ظہور ہے، کس چیز کی طرف رجوع کرتی ہے؟ الی متعلق رجوع ہے. کس چیز کی طرف رجوع کرتی ہے؟ الی الحیت، حیت کی طرف، یعنی خود وجوب کی طرف رجوع کرتی ہے. ای انہ شرط للوجوب، یعنی قید شرط ہے کس کے لیے؟ وجوب کی شرط ہے. اگر ایسا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ جواب آ رہا ہے. اگر ایسا ہو تو یکون الواجب واجبا مشروطا، یہ واجب مشروط بن جائے گا، یعنی اس قید کی بنسبت مشروط ہو جائے گا. جب یہ قید آ جائے گی تو یہ واجب مشروط سے نکل کر مطلق میں تبدیل ہوگا، لیکن ابھی مشروط ہے. فائدہ نتیجہ، اگر واجب مشروط ہوگا فلا یجب تحصیل شیء من المقدمات قبل حصول الشرط، تو کوئی بھی مقدمات کو حاصل کرنا واجب نہیں شرط کے آنے سے پہلے. اگر آپ طہارت، اس مثال میں، اگرچہ مثال میں مناقشہ نہیں ہے، اس مثال میں اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو اب آپ کو نماز، اصل تکلیف نماز آپ کے اوپر نہیں آئی، یا اگر وقت زوال نہیں ہوا تو اصل تکلیف نماز آپ کے اوپر نہیں آئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک شرط ہے، ایک شرط ایک جزا ہے. کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے، ممکن ہے شرط زمان ہو، ممکن ہے شرط غیر زمان. مثلا شرط زمان، اذا جاء الرمضان، مثال اگر رمضان کا مہینہ آ جائے، ٹھیک ہے، جزا کیا ہے کہ فصم، تو آپ روزہ رکھو. تو بحث یہ کہ مجیء رمضان کا آنا، رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا تعلق سم کے حیثیت سے، یعنی اصل وجوب سے، اصل تکلیف سے اس کا تعلق ہے. یہ اصل تکلیف سے نہیں ہے بلکہ واجب سے ہے، یعنی وجود سے ہے، یعنی اس کو انجام دینے کے لیے کیا ضروری ہے. کس سے؟ اگر کہتے ہیں اصل تکلیف سے، تو جب تک یہ شرط نہیں آئی تب تک یہ وجوب بھی نہیں ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کوئی کام کریں. کیا اصل تکلیف آپ کی گردن پر نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے حرکت کرنے کی. اسی طرح اگر مولا کہے اذا زالت الشمس، اگر سورج زائل ہو جائے تو جزا کیا ہے؟ فصلی. تو یہ شرط کا تعلق فصلی کی حیت سے، حیت کیا ہے؟ نسبت طلبیہ، آیا طلب سے، اصل طلب سے اس کا تعلق ہے، یا اس کے مادے سے، مادہ کے صلاۃ، کس سے اس کا تعلق ہے؟ یہ بحث ہے. واضح؟ اگر اصل تکلیف سے اس کا تعلق ہے، یعنی حیت سے اس کا تعلق ہے، تو اس وقت تک، جب تک یہ شرط متحقق نہ ہو جائے، خود بخود آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، جب تک یہ شرط اس عالم خارج میں متحقق نہ ہو جائے تب تک آپ کو حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی جب تک سورج زائل نہیں ہوا تب تک آپ کو نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے قبلہ کہاں پر ہے، نہ مصلی بچھانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پہ کوئی چیز آئی نہیں ہے. لیکن اگر جو کہتے ہیں کہ شرط کا تعلق حیت سے نہیں بلکہ مادہ صلاۃ سے، یعنی اس کا مطلب وجوب صلاۃ اور نسبت طلبیہ، وجوب آ چکا ہے، وجوب آپ کی گردن پر آ چکا ہے، صرف نماز کو انجام دینے کے لیے کچھ قیودات اور شرائط ہے. اس میں سے ایک شرط ہے کہ وضو ہو، ایک شرط یہ کہ قبلہ معلوم ہو، ایک شرط یہ کہ سجدگاہ رکھا ہو، ایک شرط یہ کہ زوال شمس بھی ہو. ان میں سے کون سا نظریہ؟ یہ بحث ہو رہی ہے ابھی ہماری. واضح؟ دیکھیں عبارت، وعلی القول بظہورها، اچھا یہ فلا یجب، اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا تعلق حیت سے ہے، یعنی اصل وجوب سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فلا یجب تحصیل شیء من المقدمات، مقدمات میں سے کوئی بھی شے، یعنی کوئی ایک چیز بھی حاصل کرنا واجب نہیں ہے. کب تک؟ قبل حصول شرط، جب تک یہ شرط متحقق نہ ہو جائے. وعلی القول بظہورها فی رجوع القید الی المادۃ،
اور اگر یہ کہا جائے کہ بظہور یا اس جملہ شرطیہ کا ظہور یہ نکلتا ہے، کیا ظہور نکلتا ہے؟ ظہور کس چیز میں؟ فی رجوع القید، کہ قید رجوع کرتی ہے، کس کی طرف رجوع کرتی ہے؟ الی المادہ، مادہ یعنی نماز، مادہ یعنی خود نماز، خود روزہ، نہ وجوب نماز، وجوب نہ خود روزہ. اے انہ شرط للواجب، یعنی خود واجب کی اگر یہ شرط ہے تو اس صورت میں یکون الواجب واجبا مطلق، واجب اس شرط کی بنسبت واجب مطلق ہے. جی معلق لکھا نہیں، مطلق صحیح ہے، معلق صحیح نہیں، مطلق صحیح، کیونکہ بحث ہماری ہے واجب مطلق اور واجب مشروط میں، نہ بحث ہماری ہے واجب معلق اور واجب منجس میں، وہ نہیں ابھی ہے. معلق لکھا ہے تو کاٹ کر اس کو مطلق کر دے، 100% مطلق صحیح، اصلاً معلق صحیح نہیں، 100% مطلق صحیح. یکون الواجب واجبا مطلقاً، تو واجب کون کیا ہو جائے گا؟ واجب مطلق ہو جائے گا. یعنی نماز کی بنسبت زوال شمس سے کیا تعلق ہو جائے گا؟ نماز زوال شمس سے واجب مطلق ہے. لیکن روزے کا تعلق جیسے استطاعت سے کیا تھا؟ واجب مشروط تھا. یہاں پہ اب واجب مشروط نہیں. کیوں واجب مشروط نہیں؟ کیونکہ شرط کو ہم نے اصل تکلیف کے لیے نہیں مانا بلکہ خود واجب کے لیے مانا ہے. واضح ہو رہی بات؟ فافائے نتیجہ فیکون الوجوب فعلین، پس وجوب آپ کی گردن پر آ چکا ہے قبل حصول شرط، زوال سے پہلے ہی وجوب آپ کی گردن پر آ چکا. فیجب علیہ تحصیل مقدمات المامور بہ، پس معمول بہ کیا ہے ہماری مثال میں؟ نماز. پس واجب ہے نماز کے معمول بہ یعنی الذی یؤمر بہ، جس کا امر کیا گیا تھا. الف لام ہے موصولہ ہے، معمور فعل مجہول کی اس میں کھلے گا. فیجب علیہ، بس واجب ہے اس مکلف پر، کیا واجب ہے؟ یجب کے لیے فاعل آ رہا ہے. تحصیل مقدمات المعمور بہ، حاصل کرے مقدمات معمور بہ کو، یعنی نماز کے مقدمات کو واجب کرے. کب؟ اذا علم بحصول الشرط فیما بعد، جب علم ہو جائے. اذا علم بحصول الشرط، وجوب فعلی ہو چکا ہے قبل حصول الشرط، بس اوپر واجب ہے کہ وہ مقدمات معمور بہ، مقدمات نماز کو انجام دے. اذا علم بحصول الشرط فیما بعد، یہ ایک لائن میں دیکھ لوں گا، مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی. وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القید في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة. یہ جھگڑا معروف جھگڑا ہے متاخرین اصولین کے درمیان اس چیز میں کہ آیا قید رجوع کرتی ہے جملہ شرطیہ میں حیت کی طرف یا مادے کی طرف. وسیجی تحقیق الحال فی موضع، انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کی تحقیق آپ کو بیان، حق تحقیق یعنی حق بات بیان کی جائے گی اس کی جگہ پر. ابھی ہم نے صرف بتا دیا دو قول ہیں، ایک ہے کہ مادے کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک ہے کہ حیت کی طرف. اگر ہیئت کی طرف رجوع کرے تو اس میں تو حصول شرط حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر مادے کی طرف، ہاں تو پھر ذمہ داری ہے، ذمہ داری. الاصلی و طبعی، واجب اصلی وہ واجب ہوتا ہے جو خود شاعر مقدس نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو اس کے واجب کا کہا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے وضو ہے، جیسے غسل ہے، جیسے روزہ ہے. اصلی اور طبعی کو واجب نفسی اور واجب غیری سے خلط نہیں کیجیے گا. عموماً طالب علم یہاں کر اصلی اور طبعی کو واجب نفسی اور واجب غیری سے خلط کر دیتے ہیں. واجب نفسی وہ ہے ما وجب لا لواجب آخر، جو کسی اور کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا، خود واجب ہے. واجب غیری ہے جو کسی اور کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، جیسے وضو نماز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. واجب اصلی کہتے ہیں کہ شاعر مقدس نے اپنی زبان سے اس کو کہا ہو یہ انجام دو، چاہے وہ نفسی ہو چاہے غیری ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے وضو ہے، وضو شاعر نے اپنی زبان سے کہا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے، وامسحوا برؤوسکم، یہ سب وضو اپنی زبان مبارک سے جاری کیا. بس یہ وضو واجب اصلی ہے اگرچہ غیری ہے لیکن اصلی ہے. نماز واجب اصلی ہے اگرچہ نفسی ہے لیکن واجب اصلی ہے. لیکن اگر مولا آپ کو مثلا مولا کھڑے ہوئے دور کھڑے ہوئے دوسرے شہر میں کھڑے ہوئے اور آپ سے کہیں ادھر آؤ میرے پاس آؤ، تو اب گاڑی میں بیٹھے نا، ٹیکسی میں یا ٹرین میں یا ہوائی جہاز جس میں بھی آپ جاتے ہیں،
مولا نے اس کا نہیں کہا کہ اس میں آؤ، یہ بھی واجب ہے آپ کے پاس، لیکن یہ واجب ہے اصلی نہیں، واجب طبعی ہے کیونکہ زبان مبارک سے جاری نہیں ہوا۔ الواجب الاصلی ما قصدت افادت وجوبه مستقلا بالکلام، واجب اصلی ما وہ واجب ہے قصدت افادت وجوبه جس کے وجوب کا فائدہ کی جو قصد ہے وہ کلام کے ذریعے سے مستقلاً و مباشرتاً، یعنی کلام میں مباشرتاً اور مستقلاً مولا نے اپنی قصد کو بیان کیا کہ یہ کام کرو، خود بیان کر دیا زبان مبارک سے کام کرو۔ ما قصدت افادت و وجوب، جس کے وجوب کو قصد کیا ہے مولا نے، کہاں پر؟ مستقلاً بالکلام، کلام میں مستقلاً مباشرتاً، ڈائریکٹ آپ سے کہا وضو کرو، کا وجوب ہے یہ صلاۃ والوضو، جیسے وضو اور نماز دونوں کا قصد کیا ہے۔ المستفادین من قول تعالی و اقیموا الصلاۃ ایک، و قول تعالی فاغسلوا وجوہکم دو، خود وجوب کو کہا کہ وضو کا کہا ہے وضو کرو، بس واجب اصلی ہے۔ نماز کا کہا ہے نماز پڑھو، واجب اصلی ہے۔ روزے کا کہا ہے روزہ رکھو، واجب اصلی ہے۔ حج کا کہا ہے حج کرو، واجب اصلی ہے۔ لیکن حج پہ یہ نہیں کہا ویزا لگاؤ، ویزا واجب طبعی ہو جائے گا۔ والواجب طبعی ما لم تقصد افادت وجوبہ مباشرتاً بالکلام، یہاں لے آئے ہیں قید کو، وجوبہ کے بعد لکھ دے اوپر مباشرتاً بالکلام۔ واجب طبعی ما وہ واجب ہے وہ بھی، ایسا نہیں کہ آپ اس کو واجب نہ مانیں، واجب ہے لیکن لم تقصد افادت وجوب، لیکن اس کے وجوب کا قصد نہیں ہوا، کہاں نہیں ہوا؟ مباشرتاً و مستقلاً بالکلام، خود کلام میں نہیں ہوا، بل اضراب میں پھر کہاں پہ ہوا؟ بل کان الواجب، بلکہ ایک ایسا واجب ہے من توابع ما قصدت افادتہ، جس کو مولا نے ڈائریکٹ اپنی زبان مبارک سے جس کا قصد کیا ہے، یہ اس کے توابع میں سے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اپنی زبان سے مولا نے کہا ادھر آئیے، مثلا ایک دوسری جگہ پر میدان متحرب کے پاس ہے، یہاں سے ٹیکسی لے کر جانا مولا نے نہیں بولا، یہ واجب طبعی ہو جائے گا، متحرک جانا واجب اصلی ہو جائے گا۔ واضح ہوگی بات؟ یہ واجب طبعی جو دلالت التزامی کی طرف، جب مولا نے ایسا ہوا ہاں اس کا التزام، جی باقی جو جتنے بھی دلالت التزامیہ ہیں سب کے سب وہ ہو جائیں گے واجب طبعی۔ احسن، بس بل کانا کا ہوا اسی واجب طبعی کی طرف، طبعی کی طرف جاتے ہیں۔ واجب طبعی وہ ہے من توابع، یہ تابع ہوتا ہے ما اس واجب کے، ما سے مراد واجب اصلی ہے، اس واجب کے قصدت افادتہ جس کے افادے کو قصد کیا گیا مباشرتاً بالکلام، یہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے لوازمات میں سے۔ وہذا کا وجوب المشی الی السوق، جیسا کہ مشی آپ کا چلنا الی السوق بازار کی طرف، المفہوم صفت مشی کی، المفہوم ہے کہ یہ مشی کہاں سے نکلی، یہ جانی گئی ہے، پہچانی گئی، کس سے؟ من امر المولا بوجوب شراء اللحم من السوق، مولا نے آپ سے کہا دیا کہ بازار جا کے گوشت خرید لو، بس گوشت خریدنا واجب اصلی ہے، لیکن یہ نہیں کہا چل کے جاؤ، یہ نہیں کہا ٹیکسی میں جاؤ، گاڑی میں جاؤ، سائیکل پہ جاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ چل کے جاتے یہ سب واجب طبعی ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اپنے کلام میں نہیں کہا۔ وحاذا کا اشارہ جا رہا ہے واجب طبعی کے مصداق پر، کا وجوب المشی، مشیے پڑھیں گے یہاں پر کسرہ ثقیل نہیں ہے، کیوں ثقیل نہیں ہے؟ کیونکہ جاری مجرا صحیح ہے، یا ما قبل ساکن ہے، جیسے دالون و زبیون میں ہوتا ہے، شبہ صحیح۔ احسن، وحاذا کا وجوب المشی، مشی کرنا واجب ہے، کس کی طرف؟ الی السوق بازار کی طرف، وہ مشی جس کی صفت یہ المفہوم ہے، وہ مشی یعنی الذی یفہم، جس کو سمجھا گیا ہے۔ مشی کو کہاں سے سمجھا؟ من بیان کر رہا ہے، کہاں سے سمجھا؟ من متعلق مفہوم، المفہوم وہ مشی جس کو سمجھا گیا، جس کو فہم کیا گیا، کس سے؟ من امر المولا، امر مولا مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، مولا نے امر کیا، کس چیز کا امر کیا؟ با متعلق امر، کس چیز کا امر کیا؟ بے وجوب شراء اللحم، کہ واجب ہے گوشت کو خریدنا، کس سے؟ من السوق، اس سے سمجھ میں آیا کہ سوق کی طرف حرکت کرنا اور مشی کرنا واجب ہے، یہ واجب طبعی ہو۔ فَإِنَّ الْمَشْيَ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ يَكُونُ وَاجِبًا، پس مشی کرنا الیہ اس سوق، اس بازار کی طرف، حینئذ واجب ہے۔ لیکنہ لم یکن مقصودا بالافادۃ من الکلام، لیکن اس کا واجب مولا نے اپنے کلام میں ظاہر نہیں کیا، اس کا فائدہ نہیں پہنچا، کما فی کل دلالت، آپ والی بات،
کما فی کل دلالت التزامیت، جیسے کہ ہر دلالت التزامیہ میں فیما اس چیز میں لم یکن اللزوم فیہ من قبیل البین بالمعنی الاخص، کہ جس میں لزوم بین بالمعنی الاخص نہ ہو، یا بین میں بالمعنی العام ہو یا غیر بین ہو۔ دیکھیں منطق میں ہم جو تقسیم کرتے ہیں لازم کی، وہ دو تقسیم ہے، یا لازم بین ہے، بین یعنی بدیہی، یا غیر بین ہے۔ جو بین ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا بین بمعنی اخص ہے یا بین بمعنی عام ہے۔ اخص اور عام میں یہاں پر طالب علم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اخص اور عام میں جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی نہیں ہے، جیسے ہر قسیم کے درمیان اصول ہے، بلے جو قسیم ہے اخص اور عام، قسیم میں تباین کی نسبت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو قسیم کے درمیان ہے وہ تباین کی نسبت نہیں ہے بلکہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ واضح؟ لازم بین اخص وہ لازم ہوتا ہے کہ جس میں تصور لازم، تصور ملزوم کافی ہے، تصور لازم کافی تصور ملزوم کے لیے۔ مثلا آگ ہے، اگر آپ دھوئیں کو، آگ کا لازمہ کیا ہے؟ دھواں نکل۔ اگر آپ آگ کو تصور کریں یعنی ملزوم کو تصور کریں تو اس کا جو لازمہ ہے دھواں، یہ خود بخود تصور ہو جائے گا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت، اس کے دھوئیں کو بیان کرنے کی، یہ خود بخود تصور ہو جائے گا، جس میں تصور ملزوم کافی تصور لازم کے لیے۔ اگر آپ آگ کو تصور کریں تو خود بخود حرارت تصور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تصور ملزوم تصور لازم کے لیے ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخص۔ عام میں کہتے ہیں تصور ملزوم بھی ضروری ہے، لازم بھی ضروری ہے، اور ان کے درمیان نسبت کو بھی تصور کرنا ضروری ہے۔ جیسے 4 کو تصور کریں، 2 کو تصور کریں، نسبت کو تصور کریں تو آپ فوراً حکم لگا دیں گے کہ 2 نصف 4 ہے۔ 2 نصف 4 بدیہی بات ہے، لازم ہے، 2 4 کا نصف ہے، بالکل لازمی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 کو بھی تصور کریں، 4 کو بھی تصور کریں اور نسبت کو بھی تصور کریں، یہ ضروری ہے۔ لیکن لازم بمعنی اخص میں ضروری نہیں ہے، فقط تصور ملزوم کافی ہے تصور لازم کے لیے، نسبت بھی ضروری نہیں ہے۔ لازم غیر بین میں تصور لازم و تصور ملزوم و تصور نسبت کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی تصور ضروری ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ آپ کے پاس دلیل بھی ہو، آپ کے پاس دلیل بھی ہو۔ جیسے آغا مظفر نے کیا مثال دی تھی کہ 2 رائٹ اینگل برابر ہے کس کے؟ ایک ٹرائی اینگل کے، 90 و 90 180 180، یہ 3 60 180 کے برابر ہے۔ اس کے لیے آپ کو تصور لازم، تصور ملزوم، تصور نسبت، اور اس پر ایک دلیل بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری جو بحث ہے وہ لازم بمعنی اخص کے علاوہ ہے، ان سب لازمات کی بات ہو رہی، نہ اس لازم کی بات نہیں ہو رہی، اخص نہیں، یہ تو بالکل واضح ہے، کیونکہ بعض افراد کہتے ہیں لازم بمعنی اخص، جیسے گویا ایسے جیسے مدلول کلام ہے، دیکھیں مدلول کلام ہے، اس کو اب وہ ایسے جیسے مولا نے کہہ دیا، اس کی حیثیت ایسی جیسے گویا کہہ دیا، یوں ہے۔ کما فی کل دلالت التزامیت، جیسے کہ ہر دلالت التزامیہ، فیما ان دلالت التزامیہ میں سے، لم یکن اللزوم فیہا جن دلالت میں لزوم نہ ہو، کس قبیل سے نہ ہو؟ من قبیل البین بالمعنی الاخص میں سے نہ ہو، بین بمعنی عام ہو یا غیر بین ہو، کیونکہ بین بمعنی اخص اتنا واضح ہوتا ہے گویا ایسے جیسے خود ہی کہہ دیا مولا نے، واضح۔ ہماری بحث طبعی میں جس کو کہا نہ گیا ہو، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔